ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم وہ کہو جو تم کہتے نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ بیان کرتا رہتا ہوں، کئی سال سے معمول ہے۔ اس سال ارادہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کو میں، جو اللہ نے قرآن میں 190 دفعہ ہمیں خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی بہت بڑا پیغام ہوتا ہے تو میں اس کو بیان کروں، لیکن وہ بہت ہی کم بیان ہو سکا کہ ہر یا ایھا الذین آمنوا پہ 2 3 دن بات ہوتی رہی، کیونکہ میرا مقصد کوئی پورا قرآن ختم کرنا نہیں، بلکہ جو چیز سامنے آئے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اور لوگ یہاں لائیو بھی سن رہے ہوتے ہیں، ان تک بھی پیغام صحیح پہنچے۔ قرآن ہدایت نامہ ہے۔ ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدا سمندر میں پہاڑ کی نکلی ہوئی چٹان جو پانی سے باہر نکلی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے وہ چمکتی ہے، اس کو ہدا کہتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للمتقین، تو عرب کی دیہاتی زبان میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ چٹان دکھا جس کو دیکھ کر راستہ ہمیں صحیح معلوم ہو جائے۔ پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھیں کہ عرب سمندری سفر سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ واحد ملک ہے سعودیہ جو اتنا بڑا ہے کہ پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، اور اس میں ایک دریا بھی نہیں، اور عجب بات ہے کہ جزیرہ نما ہے، 3 طرف اس کے سمندر ہے، اور اس کے باوجود میں نہیں، یہ پوری دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا نہیں ہے، اور بارشیں انتہائی کم ہیں۔ پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس مڑ جاتی ہیں، برستی نہیں۔ اللہ نے اس کو صحرا رکھا کہ کوئی قوم اس کا لالچ میں آ کر اسے فتح کرنے کے چکر میں نہ پڑے۔ تو عرب سمندری سفر سے، پانی سے گھبراتے تھے۔ لیکن سمندری سفر تو کرنا ہی پڑتا تھا، تو اس زمانے میں رات کو بالنجم ہم یہتدون، رات کو ستاروں کو دیکھ کے وہ اپنی راہیں متعین کرتے تھے۔
اور دن میں سمندر میں نکلی ہوئی پہاڑی چوٹیاں وہ ان کی نشانی ہوتی تھی، جس کو ہدا کہتے ہیں۔ ایسے کہ یہ جو چوٹی ہے اس سے جدہ کی طرف راستہ مڑتا ہے، یہ جو چوٹی ہے اس سے یمبو کی طرف راستہ مڑتا ہے، یہ جو چوٹی ہے اس سے عقبہ کی طرف راستہ مڑتا ہے۔ کمپاس کوئی نہیں، نقش نہیں، تو ان کے لیے پہاڑ کی چوٹی راستہ دکھانے والی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے ہدا۔ اگر وہ چوٹی خطا ہو جاتی اور اس سے دائیں بائیں ہو جاتے تو پھر وہ سمندر کے پانی میں ہی بھٹک بھٹک کے قدرتی کوئی ان کو راستہ مل جائے تو مل جائے، ورنہ سمندر میں بھٹک کے مر جانا ہی مقدر ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس چوٹی کی انتہائی اہمیت ہوتی تھی، نظریں گاڑ کے رکھتے تھے۔ تو اللہ نے بدوؤں پہ قرآن اتارا ہے، کوئی یونان کے فلسفیوں پر، منطقیوں پر نہیں اتارا کہ قرآن سمجھنے کے لیے منطق کی ضرورت ہو۔ اس سے بڑا احمقانہ کوئی بول ہی کوئی نہیں۔ تو بدو کی زبان میں وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جہاں سے اس نے راستہ پکڑنا ہے، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں بھی چوٹی، یہ دعا مانگو، اہدنا، ہمیں بھی وہ چوٹی دکھا، ہمیں ہدایت دے، یعنی ہمیں وہ چوٹی دکھا جس سے ہم سیدھے راستے کی طرف مڑ جائیں۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے اور اس سے یوں راستہ مڑ رہا ہے، تو اس وقت ان کی نظریں ہوتی تھیں، بادبان اس کے مطابق فٹ کر دیے جاتے تھے۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں وہ چوٹی دکھاؤں جس کو پکڑ کر تم سیدھے راستے پہ چل پڑو گے۔ انسانیت ایک سمندر ہے، اس کو یہاں اللہ کیسے فٹ کیا ہے؟ انسانیت ایک سمندر ہے اور اس میں اور آپ کشتی کی مانند ہیں، میرا اور آپ کا وجود ایک کشتی کی مانند ہے۔ اس انسانیت کے سمندر میں ہم نے وہ سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے جس سے ہماری دنیا بھی بنے، ہماری آخرت بھی بنے۔ تو اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے اس چوٹی کا ڈھونڈنا ضروری ہے جس سے مجھے آگے راستہ ملے گا۔ ایک دفعہ میں عرفات میں اپنے خیمے سے نکلا کچھ دوستوں کے خیمے کے پاس جانے کے لیے، اور راستے میں نشانیاں لگاتا ہوا گیا۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ شام کو نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ جب میں عصر کے بعد باہر نکلا تو ساری نشانیاں ٹوٹی پڑی تھی، تو میرا کلیجہ ایسے اچھل کے منہ کو آ گیا کہ اوئی ہوئی کیا بنے گا، کہ اب میں کدھر جاؤں۔ حالانکہ مجھے عربی آتی ہے اور میں کسی سے بھی راستہ پوچھ سکتا ہوں، لیکن اب نہ مجھے اس خیمے کے نمبر پتہ، میں تو اطمینان سے نکلا، یہ نشانی، یہ نشانی، یہ نشانی، یہ، اور یہاں یہ آ گیا میرے دوستوں کا خیمہ۔ جب نکلا تو ساری نشانیاں ٹوٹی پڑی تھی۔ تو اس وقت جو میری کیفیت ہوئی، 1 گھنٹے کے لیے میں اندازے سے چلتا گیا اور اپنے خیمے میں پہنچا۔ اس شک والی کیفیت میں میری جان نکل رہی تھی، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے تو اگر نہ بھی ملتا تو میں پیدل ہی چلا جاتا، مزدلفہ کی طرف لوگ پیدل جا رہے تھے۔ تو زندگی کا راستہ اگر گم ہو جائے، زندگی کا راستہ گم ہو جائے، جس راستے پہ چل کر زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، اگر وہ گم ہو جائے تو ہلاکت، تباہی، بربادی۔ آپ جا رہے ہو نا گاڑی میں اور ایک موڑ آپ غلط مڑ جائیں تو آپ سٹ پٹا جاتے ہیں کہ یار کہ غلط ایگزٹ لے لیا جا، اب وہ دوبارہ چکر کاٹ کے آنا پڑے گا۔ ایک موڑ آپ غلط مڑ جاؤ تو آپ کا دماغ ہل جاتا ہے۔ اگر پوری زندگی کے سفر کا موڑ غلط مڑ گئے تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر
ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کہا، ہم نے مانگا اہدنا، ہمیں وہ چوٹی دکھا جس سے آگے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک تمہارے لیے پہاڑ کی چوٹی آ رہی ہے۔ یہ قرآن جیسے پہاڑ کی چوٹیاں بحری جہازوں کے لیے راستے کا نشان بنتی ہیں، یہ میرا قرآن ہے، یہ تمہاری زندگی کے صحیح راستے کا رہبر بنے گا اور نشاندہی کرنے والا بنے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تو تم کیا کرو؟ علیکم بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اسے سینے سے لگا لو، اس میں کھوج نکالو میری کامیابی کہاں ہے، کس طرح ہے۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، جس کے بارے میں یہ سفارش کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کے بارے میں یہ جھگڑا کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو قرآن ہے ہدا، یہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جس سے ہمیں صراط مستقیم ملے گا، جو ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا ہمیں راستہ بتا۔ تو وہ کوئی سائنسدان تو نہیں بتا سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور ان پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ پہلے آسمانی کتابیں اترتی تھیں تو آسمان کے دروازے بند نہیں کیے جاتے تھے، کھلے رہتے تھے، شیطان اوپر جاتے تھے، آسمان کے فرشتوں کی باتیں سن کر جھوٹی سچی ملا کر کاہنوں کو بتاتے تھے۔ لیکن جب قرآن اترنا شروع ہوا تو آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَلَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ شیطانوں نے آ کے بڑے شیطان سے کہا کہ مارے گئے، پہلے تو آسمانوں پہ جاتے تھے تو دروازے کھلے ہوتے تھے، ہم کوئی نہ کوئی شدھ بدھ سن لیتے تھے، اب تو وہاں پہرا لگ گیا ہے اور جو قریب جاتا ہے اس کو آگ کا انگارہ پڑتا ہے، وہ خاکستر ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ چکر لگاؤ، کوئی دنیا میں تبدیلی آئی ہے۔ تو پھر نصیبین عراق کا ایک شہر ہے، وہاں کے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا مکہ سے، تو آپ ایک وادی میں کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، تو جنات نے قرآن سنا تو ان کا اوہو، یہ ہے وہ لگتا ہے بڑا واقعہ جس کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ پہلی کتابوں کو لکھوایا گیا، اللہ نے لکھوایا فرشتوں کے ذریعے سے، تورات لکھوائی گئی، زبور لکھوائی گئی، انجیل بائبل لکھوائی گئی اور اتار دی گئی۔ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، تورات، زبور، انجیل یہ لکھا ہوا کلام ہے، اس لیے یہ تبدیل ہو گیا، اس میں خود اس مذہب والوں نے تبدیلیاں کر دیں، اور زبور تو ویسے ہی مٹ گئی، اس کا کوئی نشانی کوئی نہیں، اور باقی ساری کتابوں کے ترجمے موجود ہیں، اصل زبان میں جو کتاب تھی وہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، باقی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کی زبان سے تورات ادا نہیں ہوئی، اللہ کی زبان سے زبور ادا نہیں ہوئی، اللہ کی زبان سے انجیل ادا نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کی زبان سے ادا ہوتی تو یہ بھی کبھی مٹ نہ سکتی، نہ کوئی انہیں تبدیل کر سکتا، جیسے قرآن کو کوئی آج تک بدل نہیں سکا، کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکا۔ قرآن کا دعویٰ آج تک موجود ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
کہ ساری دنیا کے انسان جنات اکٹھے ہو کر اس جیسا کلام پیش کر دو، تو اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے، چاہے کتنا ہی زور لگا لو، کتنا ہی زور لگا لو، نہیں کر سکتے۔ تو میرے مالک کی زبان سے نکلا ہوا کلام صرف قرآن ہے۔ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، تورات لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا اور جبریل کو سنایا، جبریل وہاں سے اللہ کے محبوب کے پاس لے کر آئے اور آپ کے دل پر اس کو وارد کیا، اور پھر وہاں سے آپ کی زبان پہ ادا ہوا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ روح الامین، جبریل فرشتہ لایا ہے۔ کہاں کس کے پاس لے کر آیا ہے؟ علی قلبک، ہمارے نبی کے دل پر اس کو اتارا ہے، زبان پر نہیں اتارا، دل سے پھر زبان پر آیا۔ کس لیے آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، اور برے کام کے انجام بتانے کے لیے آیا ہے، اور اچھے کام کے نتیجے بتانے کے لیے آیا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، خوبصورت واضح عربی زبان میں ہے۔ عربی مبین سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اتنی عربی کا جاننا ضروری ہے کہ بات تم پر کھل جائے۔ صرف ضرب یضرب والی عربی سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے جان جوکھوں میں ڈال کے اس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس پہ کھول دے گا۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن نہ مٹنے کے لیے آیا ہے، اس سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی آیت آگے اور کوئی آیت پیچھے نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اٹھا لیا جائے گا، ایک رات صبح اٹھیں گے تو قرآن خالی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، رمضان شریف ختم ہو رہا ہے، 27 کو یہاں چھٹیاں ہو جائیں گی، کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے۔ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کا ترجمہ پڑھو، یہ کیا کہتا ہے۔ خاص طور پہ مکی صورتیں غور سے پڑھو کہ وہ جھنجھوڑتی ہیں انسانی دماغ کو اور انسانی دل پہ لرزہ طاری کر دینے والی صورتیں ہیں۔ ان کا جو ردم ہے اور ان کی جو موسیقی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ سمجھ میں نہ آئے تو بھی دل ہلتا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ دل دماغ ہلا کہ نہیں ہلا؟ حالانکہ ترجمہ نہیں ہے، مکی صورتوں میں یہ طاقتور کلام ہے، سارا قرآن ہی طاقتور ہے۔ تو میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اور پھر اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ ہم جانور ہیں اگر ہمارے سامنے اپنے نبی کی زندگی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر پنجابی ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں، ہمارے سامنے پشتو ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں، ہمارے سامنے سندھی ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں، ہمارے سامنے بلوچی ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں۔ انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی کی تہذیب اور ثقافت کے پیچھے چلنے والا۔ تو یہ تھوڑا سا تمہیداً میں نے بات کی۔ آج ایک آیت آئی ہے جس کے بارے میں بہت ہی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔
اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو۔ اس آیت سے ایک بہت غلط مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو اچھائی کی بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود عمل کرو۔ یہ اس آیت کے بارے میں مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جب تک خود عمل نہ ہو کسی کو ہم عمل کی دعوت نہیں دے سکتے۔ جب تک میں خود روزے نہیں رکھ رہا میں کسی کو روزہ رکھنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جب تک میں خود داڑھی نہیں رکھ لیتا میں کسی کو داڑھی رکھنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جب تک میں خود نماز نہیں پڑھتا میں کسی کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتا۔ یہ غلط مفہوم اس آیت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے۔ اگلی آیت اس مفہوم کو صاف کرتی ہے۔ اگلا جملہ، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا وبال ہے، جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں تم وہ کہو جو کہتے نہیں ہو، جو کرتے نہیں ہو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے پوچھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا جرم ہے کہ تم جو کرتے نہیں وہ کہو۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شرابی کسی دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یار شراب نہ پینا، میں تو پھنس گیا ہوں، شراب نہ پینا۔ تو یہ اس نے گناہ کیا ہے یا کوئی اچھی بات کی ہے؟ بولو۔ ایک باپ نماز نہیں پڑھتا لیکن چاہتا ہے میرے بچے نمازی ہوں، تو ان سے کہتا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو۔ تو یہ گناہ کیا ہے یا کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں لوگ ان پڑھ ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، نماز بھی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ تو ہم نے وہاں اب گاؤں میں اب بہت جگہ مدارس ہیں ماشاءاللہ، تو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پکڑ کے ہم وہاں بلاتے ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور ان کے والدین خود ان کو بھیجتے ہیں۔ اب نہ ماں پڑھی ہوئی ہے قرآن، نہ باپ پڑھا ہوا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو قاری صاحب کے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ جا جا پتر پڑھ، جا پتر پڑھ۔ خود تو وہ سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ جانتا نہیں، تو کیا اس نے یہ جرم کیا ہے کہ بیٹے سے کہے آگے بیٹا کہے آپ تو پڑھیا نہیں، مینوں کیوں آندا پیا، جا پہلے تو آپ پڑھ۔ یہ اس طرح کا یہ بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کے بارے میں۔ اپنے کرتوت تو پہلے ویکھو پھر سانو تبلیغاں کرے جے، پہلے اپنے کرتوت ٹھیک کرو پھر سانو تبلیغاں کرے جے۔ جو مجھے 3 دن کے لیے لے گیا تھا وہ کلین شیو ہی مرا رہا، ساری زندگی کلین شیو رہا اور کلین شیو ہی مر گیا۔ تو میں اس کو کہتا تیرے منہ تے تو داڑھی نہیں، تو کڑی تبلیغ کرنا آ گیا، چل بھج جا۔ تو آج مجھ سے بڑے گھاٹے والا کون ہوتا؟ اس آیت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی بات بتانے والا اور اگر وہ نیکی کا کام کر لے تو کہنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اور آیت کے بارے میں یہ مفہوم سمجھا جا رہا ہے جب تک خود عمل نہ ہو تو ہمیں تو دعوت دینی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ بنی اسرائیل پر لعنت برسی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں میں بہت آگے چلے گئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، کانوا لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، غور سے سننا، نہیں روکتے تھے عن منکرن، اس گناہ سے اور لوگوں کو، فعلوہ،
جس گناہ کو وہ خود کر رہے ہوتے تھے اس گناہ سے وہ اوروں کو نہیں روکتے تھے۔ اس پر اللہ ان پہ لعنت برسا رہا ہے، ایک ان کی نافرمانی اور ایک یہ کہ تم خود گناہ گار ہو تو کسی کو دیکھتے ہو تو اس کو روکو تو صحیح۔ سبحان اللہ، کتنا کلیئر اللہ نے کر دیا ہے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، نہیں روکتے تھے اس گناہ سے جو وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس آیت کے مطابق تو اسے روکنا چاہیے نہیں۔ خود شراب پیتا ہے تو اسے تو شراب سے نہیں روکنا چاہیے، خود نماز نہیں پڑھتا تو اسے نماز کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو سارا سسٹم وہ تباہ ہو جائے گا اگر یہ مفہوم صحیح لیا جائے۔ تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم کر نہیں رہے اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے یار روزہ بڑا لگ رہا ہے، یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کام تم نے نہیں کیا اس کام کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے۔ اب اگلی آیت سنو، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم کرتے تو ہو نہیں اور لوگوں کو کہتے ہو میں نے کیا ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تب جا کر کبر مقتن اپنے مقام پر آئے گا، ورنہ تو کبر مقتن کا تو یہاں کوئی موقع ہی بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جس نے مجھے عالم بننے کی ترغیب دی وہ ایک کوثر نام تھا اس کا، پشاور کا تھا، اور ایک اس کا جنرل سٹور تھا، اور میری رائمنڈ میں اس کے ساتھ تشکیل ہو گئی۔ میں 4 مہینے کے آخری ہفتے میں تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں آیا 4 مہینے میں کہ میں ایک دفعہ خیال آیا، میں یہ سمجھتا تھا آپ دیکھو کس قدر یعنی اس راستے کی اور اہل علم کی دل میں کمی تھی کہ میں سمجھتا تھا آدمی 6 مہینے میں مولوی بن جاتا ہوگا۔ تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ایک مولوی کو بننے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ مہینے؟ وہ کہنے لگا 8 سال لگتے ہیں۔ میں کو تیرا بھلا ہو جائے گا، 8 سال بڑا اوکھا کام ہے۔ تو میرے ذہن سے وہ نکل گیا۔ تو وہ میرے سال مجھ سے بڑا تھا عمر میں، وہ دکاندار تھا، دکان چلاتا تھا، میری تو اسے 18 سال عمر تھی۔ تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کی ہے، میں نے میڈیکل کالج میں میڈیکل پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ عالم بن جاؤ تمہاری آخرت بن جائے گی۔ اب میں اسے کہتا پہلے اپنی دکان سنبھال پھر میرے نال گل کریں، آپ تو دکاندار ہیں، میں نے تو آکھی جانا ہے عالم بن جا، چل۔ تو کتنا گھاٹے کا سودا ہوتا میری زندگی کا۔ تو مجھے ترغیب دینے لگ گیا تو عالم بن جا، تو عالم بن جا۔ میں کہا یار میری جان چھاڑ، مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا اچھا ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟ اتنا ہی ہے نا کہ پہلے بھی اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس نے پیسے کا لفظ استعمال کیا تھا، پہلے ہی اللہ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر بنو گے تو کچھ پیسے اور زیادہ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تم ڈاکٹری میں کیا کرو گے؟ اس نے میری کلی اڑا دی، بھگ سے اڑ گئی۔ میں کہا اوئے یہ کتنی صحیح بات کر رہا ہے۔ چونکہ میں جب بھی ترغیب سنتا تھا ڈاکٹر بنو تو اس میں 2 باتیں مجھے یاد ہیں، میرے کانوں میں، میری یادداشت ٹھیک ہے ابھی تک، میری ماں بولتی یا میرا باپ بولتا یا میرا چاچا بولتا یا میرا کوئی بھی بولتا تو وہ کہتے طارق میاں ڈاکٹر بن جا، بڑے پیسے، بڑی عزت۔ میری یادداشت میں نہیں کہ کسی نے کہا ہو لوگوں کی خدمت کرو گے، مریضوں کا علاج کرو گے، ان کی دعائیں لوگے، نیور، ہرگز نہیں۔ بھائی یہ 2 باتیں،
ڈاکٹر بن جا، بڑے پیسے، بڑی عزت۔ تو اس نے میری وکٹ اڑا دی کہ پہلے بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، 100 پہ 1000 ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یار یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اللہ نے میرا دماغ گھمایا اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری زندگی گزر گئی اس راستے۔ تو میں تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرتا ہوں، اس کا احسان ہی میں نہیں اتار سکتا کہ اس نے مجھے میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ تو اس آیت کا یہ مفہوم کبھی بھی نہیں رہا کہ خود عمل نہ ہو تو اوروں کو عمل کی دعوت نہیں دے سکتے، یہ کبھی بھی نہیں رہا۔ امام احمد بن حنبل اور ابوبکر صدیق، یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ اور اس کے پھر کوئی 250 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا کہ اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ ایک بہت لمبی کہانی ہے جس میں اس قرآن کے بارے میں ایک غلط عقیدہ بدعتیوں نے ڈال دیا تھا۔ اس پر امام احمد بن حنبل جم گئے کہ میں اس عقیدے پر کبھی بھی فتویٰ نہیں دوں گا۔ حکومت ساری اس عقیدے پر آ گئی، کتنے علماء قتل کیے گئے، اور آخر ان کی باری آئی، یہ پکڑے گئے تو ان کو پہلے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت معتصم باللہ، ہارون رشید کا بیٹا، وہ خلیفہ تھا، امیر المومنین تھا، اور وہ بھی اسی عقیدے کا تھا۔ اس سے پہلے مامون رشید کا دماغ پھرا اور وہ لائن سے اترا، اور آپ طلبہ بیٹھے ہوئے، سب سے پہلا شخص جو امت محمد میں منطق کو لایا وہ مامون رشید تھا۔ اگر یہ کمبخت ہدایت کا ذریعہ ہوتی تو مامون تو گمراہ نہ ہوتا۔ منطقی دلائل سن کر، اور وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ وہ حافظ حدیث تھا، اور حافظ قرآن تھا، اور حافظ الحدیث تھا، اور ایسا پٹڑی سے اترا، ایسا پٹڑی سے اترا، کتنے بڑے بڑے علماء اس نے قتل کروائے، اور کتنے سال تک امت اس فتنے سے گزرتی رہی اور مصیبت اٹھاتی رہی۔ تو سبب اس کا منطق تھی، منطق۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو قید کیا گیا، اور پھر ایک دن طے ہوا کہ اس کو دربار میں پیش کیا جائے۔ تو احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں یہ حکمرانوں کے کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، میں ان کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، تو میں بھی جان بچانے کے لیے کہہ دوں گا ٹھیک ہے قرآن مخلوق، چونکہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ کہنے کہ یہ میرے اندر خیال آ گیا۔ جس دن مجھے لے جا رہے تھے دربار میں، بیڑیوں میں اور چھتوں پہ عورتیں اور گلی میں لوگ اور ایک رش رولا، ایک قدآور آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا۔ وہ اتنا قدآور تھا کہ لوگوں میں اس کا قد نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتا احمد یا احمد۔ تو اس کی گرجدار آواز سن کر امام احمد نے سر اٹھایا تو کہنے لگا اتعرفنی، مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا۔ کانا ابو الہیثم، انا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ یاد رکھو مجھے اس جرم کی سزا میں 18,000 کوڑے لگ چکے ہیں اب تک، اور میں نے وہ چوری نہیں چھوڑی، تم کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اس نے مجھے زندہ کر دیا، میرے اندر لہر دوڑ گئی۔ ایک چور کی دعوت نے امام وقت کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چور کی دعوت، اور کہہ رہا ہے کہ ابھی تک میں نے چوری نہیں چھوڑی،
اور مجھے مختلف اوقات میں جو کوڑے پڑے ہیں 18,000 کوڑے پڑے ہیں اور میں نے چوری نہیں چھوڑی، دیکھو تم حق نہ چھوڑ دیں۔ تو امام احمد بن حنبل تن گئے، کہا مجھے اس نے بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، زور زور سے کہنا شروع کرتے اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرما۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا یہ ابو الہیثم کون ہے؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں ہمیں کہ ابو الہیثم کون ہے؟ تو پھر یہ سارا قصہ سنایا جو میں نے آپ کو سنایا کہ وہ شخص ہے جس نے میرے ایمان کو زندہ کر دیا اور میں ان کے کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو پھر وہی ہوا، احمد بن ابی داود ان کا مفتی تھا اور احمد بن حنبل اہل السنت کے اس وقت ترجمان تھے۔ اس نے کہا یہ میرے نزدیک واجب القتل ہے، اس کا قتل، اس کا خون میرے ذمہ ڈال دو، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو معتصم تھوڑا ڈرتا تھا کہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو اس نے کہا کہ کون ہے جو ان کو کم سے کم کوڑوں میں ہلاک کر دے؟ تو ایک حبشی کھڑا ہوا، اس نے کہا جو میرے 10 کوڑے کھا لیتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا تم اور اس کے کوڑے لگاؤ۔ ان کا کرتا اتارا گیا اور اس نے 60 کوڑے لگائے، 60، اور خون ایسے بہہ رہا تھا، اور ان کی چادر کھل گئی، تہمت کھل گیا۔ جب تہمت کھلا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بے پرد ہونے سے بچانا۔ تو کھلا ہوا کوئی چادر وہیں ہوا میں معلق ہو گیا، ایسے کھڑی ہو گئی، تو ان پر غشی طاری ہو گئی۔ تو احمد بن ابی داود آیا اور آ کر کہنے لگا اب بھی اگر تم کہہ دو قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گی۔ تو انہیں ایسے جھرجھری لی اور کہنے لگے اب بھی تم کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ ایک چور کے کھاتے میں ہے امت کا اسلام، تو کبھی خیر کی بات سے منہ نہ موڑنا، چاہے تمہارا عمل ہے یا نہیں۔ دعوت دینا ہمارے ذمہ ہے، لوگوں کو خیر کی بات بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ تبلیغ میں جاؤ آپ لوگ، صرف 3 دن لگا لیا کرو تو آپ کا بہت نفع ہوگا، بہت نفع ہوگا، بہت سیکھنے کو ملے گا۔ اور جیسے رمضان میں بھائی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، رمضان کے بعد بھی یہ شروع ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان و علیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ، آمین۔ ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا